عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب جس کا ہم سبق نمبر 6 اولڈ ایج ہوم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے صفحہ نمبر 59 تک کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم صفحہ نمبر 60 سے شروع کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اس اشتہار میں امریکی طرز پر ایک اولڈ ایج ہوم کے قیام کی خوشخبری سنائی گئی تھی اور ان بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کو اس ہوم کے مالک احمد جاوید سے ملنے کو کہا گیا تھا، جو بڑھاپے میں پرسکون زندگی بسر کرنے کے آرزومند ہیں۔ نیچے احمد جاوید کا پتہ درج تھا۔ اس نے سانس روک کر یہ خبر پڑھی۔ یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے، اس نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اور اخبار کو لپیٹ کر تپائی کے اوپر رکھنے سے بیشتر، تپائی کہتے ہیں چھوٹی میز کو، پیشتر کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے، وہ 3 بار اس اشتہار کو پڑھ چکا تھا۔ صبح اس کی بہو ناشتہ لے کر آ گئی۔ بابا جی خدا کے لیے انکار نہ کریں، بہو نے یہ الفاظ بڑی لجاجت سے کہے تھے۔ لجاجت کہتے ہیں منت سماجت کو، ترلا یا واسطہ ڈالنا۔ اس نے بہو کے ہاتھ سے ٹرے لے لی اور وہ اپنے سسر کو بڑی ممنونیت سے دیکھنے لگی۔ ممنونیت کا مطلب ہے شکر گزاری سے۔ جلدی ناشتہ کرنے کے بعد اس نے لباس تبدیل کیا اور احمد جاوید سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ احمد جاوید کی عمر 50-55 سے کم نہیں تھی، مگر بڑا چاق و چوبند دکھائی دیتا تھا۔ چاق و چوبند کہتے ہیں ہوشیار کو یا مستعد یعنی ایکٹیو۔ لباس فیشن کے مطابق، چوڑی پیشانی اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک۔ بڑی خوشی سے اس نے خیر مقدم کرتے ہوئے اسے اپنی کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ خیر مقدم کہتے ہیں استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا۔ نام وغیرہ پوچھا، حالات دریافت کیے، اور جب اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ جس شخص سے وہ ملاقات کر رہا ہے وہ ہوم میں داخل ہونے کے لیے بے قرار ہے، تو بولا، مجھے آپ کی تشریف آوری پر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تشریف آوری یعنی آپ کے آنے پر، آپ کی آمد پر۔ آپ کی خواہش کی تکمیل کر کے مجھے اور خوشی ہوگی۔ تکمیل کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا، پورا کرنا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ امریکہ میں گزارا ہے۔ اس کی کچھ چیزیں مجھے پسند نہیں آئیں، کچھ بہت پسند آئی ہیں، اور ایک چیز جو بہت زیادہ پسند آئی ہے وہ اولڈ ایج ہوم کا سسٹم ہے۔ میں کئی بار اس قسم کے ایک ہوم میں گیا تھا، وہاں اپنے رہنے والوں کو بہت مسرور اور مطمئن پایا تھا۔ سچ کہتا ہوں، ان کے چہروں پر مجھے جو سکون نظر آیا تھا وہ قابل رشک تھا۔ احمد جاوید نے ذرا رک کر اپنے ملاقاتی کا غور سے چہرہ دیکھ کر اس کے رد عمل کو بھانپنے کی کوشش کی۔ مسرور کا مطلب ہوتا ہے خوش، اور قابل رشک کہتے ہیں قابل فخر کو۔ بھانپنا کہتے ہیں محسوس کر لینا، یعنی اس کا کیا ری ایکشن ہے وہ اس نے محسوس کر لیا تھا۔ یہ رد عمل اس کی منشا کے عین مطابق تھا۔ منشا کا مطلب ہوتا ہے مرضی یا خواہش۔ آگے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے قیام امریکہ کے دوران ہی اپنے ہاں اولڈ ایج ہوم بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میرے محترم، آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں گے کہ سن رسیدہ افراد کو، سن رسیدہ کہتے ہیں عمر رسیدہ یا بوڑھے کو، بڑے سکون کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ان بیچاروں کو نہیں ملتا۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر، مد نظر کا مطلب ہوتا ہے سامنے، میں نے زر کثیر صرف کر کے، زر کہتے ہیں دولت کو، کثیر کہتے ہیں زیادہ، اور صرف کا مطلب ہوتا ہے خرچنا۔ تو زر کثیر صرف کر کے یعنی بہت زیادہ بڑی رقم خرچ کر کے ایک بہت آرام دہ اور ہر لحاظ سے مکمل ہوم بنا لیا ہے۔ اخراجات کے لیے بڑی معمولی رقم مقرر کی گئی۔ کتنی؟ اس نے پوچھا۔
صرف 1000 ماہانہ، ماہانہ کا مطلب ہوتا ہے ایک مہینے کی، جو ہوم کی سہولتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ ٹھیک، اور کچھ؟ اور کچھ؟ بس چلیے آپ میرے ساتھ، میں آپ کو ہوم دکھا دوں۔ چائے پینے کے 10 منٹ بعد وہ احمد جاوید کے ساتھ ایک خوبصورت سجے سجائے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کمرے میں سب کچھ موجود تھا، صوفہ سیٹ، کرسیاں، میز، تپائیاں، بک شیلف، الماریاں، فرش پر قالین، دیواروں پر رنگا رنگ تصویریں، ایک طرف وال کلاک۔ احمد جاوید نے مزید سہولتوں کی تشریح کی۔ ایک ملازم اور ایک ملازمہ خدمت کے لیے حاضر ہیں، گھنٹی بجائیے، 1 منٹ میں موجود، ناشتہ کھانا وقت پر۔ اور کیا چاہیے؟ پرسکون زندگی کے لیے۔ پرسکون کا مطلب ہوتا ہے امن والی۔ اسے کمرہ بہت پسند آیا، اور کمرے بھی ہوں گے، اور ان میں احمد جاوید بات سمجھ گیا، اور کمرے ضرور ہیں، مگر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، ابھی اس سسٹم کی ابتدا ہوئی ہے، لوگ آتے جائیں گے، اور ایک دن یہ ہوم واقعی اولڈ ایج ہوم بن جائے گا۔ ابھی تو صرف میں، احمد جاوید نے جواب دیا، آپ کی طرح ایک صاحب آئے تھے، بہت مطمئن، بے حد مطمئن اور خوش تھے۔ افسوس انہیں ایک پرانی بیماری نے کچھ زیادہ مدت خوشی سے زندگی بسر کرنے نہ دی، فوت ہو گئے۔ اس دن دوسرے پہر وہ اپنی کتابیں ترتیب کے ساتھ رکھنے، کمرے کے فرنیچر کا اچھی طرح جائزہ لینے، نوکر اور نوکرانی سے تعارف ہونے میں گزر گیا۔ نوکر کا نام بخشو تھا، اور نوکرانی رشتے میں اس کی خالہ تھی جس کا نام حاجرہ تھا۔ حاجرہ نے بڑے سلیقے سے چائے کی ٹرے اس کے آگے تپائی پر رکھی، اور خود مؤدب یعنی با ادب ہو کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ بس جاؤ جی، کوئی اور حکم؟ نہیں، کوئی نہیں۔ کتنی تربیت یافتہ نوکرانی ہے، اسے اپنی بہو یاد آ گئی، جو اس کے ایک مرتبہ کہنے پر اول تو چائے بھیجتی ہی نہیں تھی، 2 3 بار کہتا تو کوئی بچہ چائے لے کر آ جاتا تھا جو کافی ٹھنڈی ہوتی تھی۔ 2 3 گھونٹ بھر کر وہ پیالی ہاتھ سے رکھ دیتا، اور جب سیر کے لیے باہر جاتا تو کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں چائے پی لیتا تھا۔ چائے پینے کے بعد اس نے کھڑکی کا پٹ کھول کر فضا میں دیکھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس روز فضا کچھ بدلی بدلی لگتی تھی۔ ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکوں نے اس کے ماتھے کو چھوا تو اسے ایک نئی لذت کا احساس ہوا۔ خواہ اتنا وقت اس منحوس گھر میں بتایا یعنی گزارا، کاش اس ہوم کا علم ریٹائرمنٹ کے وقت ہی ہو جاتا۔ اس نے سرد ہوا میں لمبا سانس لے کر سوچا، سرد کہیں گے ٹھنڈی۔ شام کو کمرے سے باہر نکلا اور سیر کو روانہ ہو گیا۔ گھنٹہ بھر ادھر ادھر گھومنے کے بعد کمرے میں آ گیا۔ احمد جاوید کرسی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا، منتظر یعنی انتظار کر رہا تھا۔ ویلکم سر، تعظیماً اس نے اٹھ کر کہا۔ تعظیماً کا مطلب ہوگا احترام کے طور پر۔ شکریہ، میں صرف یہ پوچھنے حاضر ہوا ہوں کہ کسی قسم کی دقت یعنی تکلیف؟ کوئی تکلیف؟ احمد جاوید نے کرسی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل نہیں، بہت خوش ہوں۔ آپ یہاں ہمیشہ خوش ہی رہیں گے، جلد ہی ایک صاحب آ جائیں گے، تنہائی نہیں رہے گی۔ کوئی صاحب آنے والے ہیں؟ اس کا سوال تھا۔ جی ہاں، انہیں بھی بڑھاپے میں سکون کی تلاش ہے، جلد اپنے معاملات نپٹا رہے ہیں، بڑے خوش مزاج آدمی ہیں۔ خوش مزاج یعنی خوش اخلاق۔ امریکہ میں بھی کئی سال گزار چکے ہیں، یہ آپ کے ساتھی بنیں گے۔ بہت خوب۔ اور احمد جاوید شب بخیر کہہ کر چلا گیا۔ رات کا کھانا آ گیا، سادہ کھانا تھا مگر مزیدار۔ کھانا کھا کر اس نے چائے منگوائی، اور اس سے فارغ ہو کر کچھ دیر کتاب کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنا کتاب کو پڑھنا، اور بستر پر لیٹ گیا۔ یہی سکون ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ خوش قسمت ہوں کہ میرا خواب پورا ہو گیا۔ وہ جب تک جاگتا رہا ایسے ہی خوش آئند تصورات اس کے ذہن پر چھائے رہے، پھر وہ سو گیا۔ صبح اٹھا تو اس کا جی بے اختیار چاہا کہ کچھ گنگنانا یعنی منہ ہی منہ میں کچھ گیت گانا۔ خدا جانے یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے دنیا کو، کہ جو شے ہے نگاہوں کو ہنسی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا مصرع وہ بار بار گنگناتا رہا یعنی ریپیٹ کرتا رہا۔ ملحقہ غسل خانے میں، ملحقہ کا مطلب ہوتا ہے اٹیچ، جو اس کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ روم تھا۔ وہ نہایا دھویا، نکلا تو چائے کی ٹرے تپائی پر رکھی ہوئی تھی، میز پر رکھی ہوئی تھی۔
یہ سہولت اس منحوس گھر میں کہاں تھی؟ چائے پی کر وہ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ فضا میں روشنیاں اترتی چلی جا رہی تھی، بازاروں اور سڑکوں پر زندگی جاگ اٹھی تھی۔ بچے دو دو تین تین کی ٹولیوں میں مدرسوں کو جا رہے تھے۔ ٹولی گروپ کو کہیں گے۔ اسے اپنے پوتے اور پوتیوں کا خیال آ گیا، بدتمیز کہیں کے۔ وہ کھڑکی سے الگ ہو گیا۔ سکون کے دن تھے، سکون کی راتیں تھی، اور وہ خود کو بھی ایک ایسا پنچھی محسوس کرتا تھا، پنچھی کہیں گے پرندے کو، جو پنجرے کی قید سے رہائی پا کر فضا کی وسعتوں میں پوری آزادی کے ساتھ اڑ رہا ہو۔ وسعت کہتے ہیں کشادگی کو۔ ایک ہفتہ بیت گیا، یعنی ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک اور ہفتہ بیتا، اور شام کی چائے پی کر سیر کے لیے وہ جانے ہی والا تھا کہ اماں ہاجرہ نے اوپر آ کر اسے اطلاع دی کہ آپ کے گھر والے آئے ہیں۔ کیا ہے، آ گئے ہیں تو ہوا کیا ہے؟ مجھے واپس لے جانے سے تو رہے۔ چلے جائیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کر بلا لو۔ اس کا بیٹا، بہو اور پوتا پوتیاں آ گئیں۔ بہو نے پھل کی ٹوکری اٹھا رکھی تھی۔ السلام علیکم ابو، السلام علیکم بابا جی، دادا جان السلام علیکم۔ آوازیں بلند ہوئیں۔ اس نے سر کی جنبش کہیں گے حرکت، جواب دیا اور ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں بیوی صوفے پر اور بچے نیچے بیٹھ گئے۔ ابو آپ یہاں خوش ہیں؟ اس کے بیٹے نے سوال کیا۔ بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے۔ ہمیں دکھ ہے کہ آپ کو خوش اور مطمئن نہیں رکھ سکتے تھے۔ بیٹے کے لہجے میں دبا دبا دکھ تھا۔ دبا دبا دکھ تھا یعنی چھپا ہوا غم تھا۔ بابا جی اسے کیا کہتے ہیں؟ بہو نے پوچھا۔ اولڈ ایج ہوم۔ اول بہو کی زبان پر پہلا لفظ ہی نہ آ سکا۔ یہ ہوتا کیا ہے بابا جی؟ اس نے گلو خلاصی کے لیے دونوں ہاتھ لہرائے۔ گلو خلاصی یعنی نجات پانے کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ تم نہیں سمجھ سکتی۔ بیٹے نے باپ کو پھل کی ٹوکری دی۔ مجھے یہاں کسی شے کی کمی نہیں ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، لے جاؤ بچوں کے لیے۔ نہیں ابو، یہ آپ کے لیے لائے ہیں۔ باپ نے بیٹے کی طرف ٹوکری بڑھا دی۔ اس دوران بچوں نے ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالا۔ دادا محمود کی طرف دیکھتا تھا تو فوراً اپنا سر جھکا لیتا تھا۔ یہی حال اس کی بہنوں کا بھی تھا۔ کتنی چالاکی سے تمیزداری کا ڈرامہ کر رہی ہے، یہ سوچ کر وہ خود ہی مسکرا پڑا۔ گھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ کون کون اس سے ملنے کے لیے گھر آیا اور اسے کیا بتایا گیا؟ ہمسایوں کے سامنے اس کے بارے میں کیسی کیسی غلط بیانی کی گئی۔ غلط بیانی کرنا یعنی جھوٹ بولنا۔ یہ سب کچھ اسے بتایا گیا۔ خبردار کسی کو بھی یہاں کا علم نہ ہو، اس نے تاکیداً کہا۔ تاکیداً یعنی خصوصی طور پر، خاص طور پر۔ جی ابو، ہم نے کسی کو نہیں بتایا، آپ نے جو کہہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جانے لگے تو بیٹے نے ایک بڑا سا لفافہ باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ وہ خط تھے جو اس کے نام اس کی عدم موجودگی میں آئے تھے۔ عدم موجودگی یعنی غیر موجودگی، غیر حاضری۔ ٹھیک ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس نے لفافے سے خط نکالے اور ایک کو پڑھنے لگا۔ ایک خط کتابوں کی دکان سے آیا تھا جس میں اسے نیو ارائیولز کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی۔ دوسرا خط اس کے پرانے دفتر کی یونین کے سیکرٹری کی طرف سے تھا، جس میں اس سے درخواست کی گئی تھی کہ اپنے پرانے ساتھی فیروز دین کی الوداعی پارٹی میں شامل ہو کر ممنون فرمائے۔ یعنی وہ اپنے دوست کی جو الوداعی پارٹی ہے جو اس کے دفتر میں سے آیا تھا، ممنون فرمائے یعنی مہربانی فرمائیے گا۔ وہ دو خطوں میں اس کے دوستوں نے اپنے بیٹوں کی شادی پر اسے مدعو کیا تھا یعنی دعوت دی تھی۔ کتابوں کی دکان والا خط اس نے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور باقی پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے۔ اب میرا ان لوگوں سے کیا تعلق واسطہ؟ ایک مہینہ گزر گیا۔ نوکر اور نوکرانی نے اپنی ذمہ داریوں میں کبھی کسی قسم کی بے قاعدگی نہیں کی تھی۔ بے قاعدگی یعنی بے ضابطگی۔ مگر اس روز صبح کی چائے 6 بجے کی بجائے 7:30 بجے ملی۔ معاف کرو بابا جی، حاجہ نے خود ہی کہنا شروع کر دیا۔ چائے دیر سے ملی، دیر سے جو آئی ہوں۔ اچھا، اس نے حاجہ کے الفاظ کو کوئی اہمیت نہ دی۔ وہ جی بیمار ہو گیا تھا۔ کون بیمار ہو گیا تھا؟ اس نے یوں ہی سوال کر دیا اور چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ جی وہ میرا پوتا۔ جی بڑی فکر ہے جی، بیمار ہی چھوڑ کر آئی ہوں، میرا دھیان اسی میں لگا ہوا ہے، دعا کریں بزرگ ہیں ٹھیک ہو جائے۔ وہ گھونٹ گھونٹ چائے پیتا رہا اور وہ ملتجیانہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ملتجی ہوتا ہے
یعنی عاجزی، ملتجیانہ نظریں یعنی عاجزانہ انداز سے دیکھتی رہی۔ دعا کریں گے نا؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسبات یعنی ہاں میں۔ تھوڑی ناشتہ تھوڑی دیر بعد یا ابھی؟ حاجرہ نے ٹرے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد۔ اور یہ الفاظ سن کر وہ چلی گئی۔ وہ جب کھڑکی کی طرف جا رہا تھا تو اسے اپنے پوتے کا خیال آ گیا اور اس کے ساتھ ہی پوتے اور پوتیوں کے چہرے اس کے سامنے آ گئے۔ اس روز کتنے مؤدب ہو کر یہاں بیٹھے تھے۔ وہ مسکرانے لگا۔ دھوپ پھیل چکی تھی۔ بازاروں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ آمد و رفت یعنی نقل و حرکت، آنا اور جانا۔ اس کی نگاہیں دور اسکول کی عمارت پر پڑیں۔ بچے قطاروں میں کھڑے تھے، دعا کر رہے ہوں گے، وہی دعا جو اس کا پوتا اور پوتیاں گھر آ کر کبھی کبھی اسے سنایا کرتی تھیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ وہ کھڑکی میں کھڑا رہا۔ قریب کمرے کے اندر شور ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، یہ بخشو تھا جو ناشتہ لے کر آیا تھا۔ بیڈ ٹی اور ناشتہ حاجرہ ہی لایا کرتی تھی۔ ناشتے کے بعد بخشو حقہ تازہ کر کے لاتا تھا۔ ناشتہ لانا اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا۔ حاجرہ کہاں ہے؟ اس نے کھڑکی سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسے اپنے پوتے کی بڑی فکر ہے، گھر چلی گئی ہے۔ زیادہ بیمار ہو گیا ہے کہتی تھی، بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ وہ کرسی میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ چند منٹ گزرنے پر بخشو حقہ لے کر آیا۔ تازہ اخبار لے آؤں بازار سے؟ نہیں، میں خود ہی لے آؤں گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ بڑے اطمینان کے ساتھ حقے کی کش لگاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کش لگا رہا تھا اور جلد باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اخبار خرید کر وہ اپنی منزل متعین کیے بغیر چلتا گیا۔ متعین کرنا یعنی مقرر کرنا۔ اخبار کی بڑی بڑی خبریں وہ کسی باغ میں بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ اس روز بھی ایک باغ کے اندر بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایک دم شور بپا ہونے لگا۔ شور بپا ہونا یعنی بہت زیادہ شور ہونا۔ اس نے سامنے دیکھا، لڑکے آدھی چھٹی کے وقت خوش خوش شور مچاتے ہوئے اپنی اپنی کلاسوں سے نکل رہے تھے۔ اسے اسکول کی عمارت شناسا محسوس ہوئی۔ شناسا کہتے ہیں جانی پہچانی۔ اور دوسرے ہی لمحے اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس اسکول کے پاس بیٹھا ہے جس میں اس کا پوتا اور پوتیاں پڑھتی ہیں۔ پتہ نہیں میں یہاں کیسے آ گیا۔ وہ اخبار سرسری طور پر دیکھنے لگا۔ سرسری یعنی جلدی جلدی۔ چند منٹ میں سارا اخبار دیکھ لیا۔ اٹھا تو اس کے پاس وہ تینوں کھڑے تھے۔ تم؟ تینوں نے بیک وقت اسبات میں سر ہلا دیے۔ بیک وقت؟ ایک ہی وقت میں۔ اسبات؟ ہاں۔ ٹھیک ہو۔ پھر اسی طرح سر ہلنے لگا۔ دادا ابو جی ہم؟ کبھی دادا ابو جی؟ کلثوم بس اتنا ہی کہہ سکی۔ نرگس نے کچھ نہ کہا، صرف اپنا سر ہلاتی رہی۔ کیا یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے اسے اس قدر پریشان کر دیا تھا؟ اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آدھی چھٹی کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اسکول کی گھنٹی اس کا اعلان کر رہی تھی۔ جاؤ اپنی کلاسوں میں۔ وہ باغ سے باہر نکلنے لگے۔ باہر نکل کر وہ بغیر ارادے کے رک گیا اور مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ تینوں ابھی تک وہیں کھڑے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ واپس پہنچا۔ بخشو کمرے کی صفائی کر چکا تھا۔ جناب یہ آپ کا ہے۔ بخشو کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ صفائی کرتے ہوئے وہاں سے ملا تھا۔ بخشو نے کمرے کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ گوشے یعنی کونے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میرا تو نہیں ہے، دکھاؤ۔ اس نے لفافہ لے لیا۔ شاید یہ ان صاحب کا ہے جو پہلے یہاں رہتے تھے۔ وہ بابا جی بیچارے یہیں مر گئے تھے۔ بخشو نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ کھانا کتنے بجے جی؟ حاجرہ نہیں ہے نا؟ میں بھی پکا لیتا ہوں جی۔ جب پکا چکو تو لے آنا۔ بخشو چلا گیا اور وہ کرسی میں بیٹھ گیا۔ لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ لفافے پر پتہ درج تھا، برخوردار الطاف احمد۔ برخوردار یعنی صاحب زادے، مکان نمبر 31D، محلہ سترنگا، اندرون موچی گیٹ، لاہور۔ یہ الطاف احمد کون تھا؟ برخوردار کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط لکھنے والے کا کوئی چھوٹا عزیز ہوگا۔ ممکن ہے بیٹا ہو، تو اس نے بیٹے کو کیا لکھا تھا؟ اور یہ خط پوسٹ کیوں نہیں ہوا تھا؟ یہیں کیوں پڑا رہا؟ ایسے سوالات نے اس کے ذہن کا احاطہ کر رکھا تھا۔ احاطہ کرنا، گھیراؤ کرنا، گھیر لینا۔ اب وہ تو ہے نہیں جس نے خط لکھا تھا۔ دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے یعنی کیا دقت ہے، کیا تنگی ہے؟ اس نے لفافہ کھول لینے کے لیے جواز تلاش کر لیا۔ جواز تلاش کرنا یعنی وجہ یا دلیل دینا۔ ذرا سی ہچکچاہٹ اور پھر لفافہ چاک ہو چکا تھا۔ وہ پڑھنے لگا۔ الفاظ ٹیڑھے میڑھے تھے۔ لگتا تھا لکھنے والے کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ میرے عزیز بیٹے۔ اچھا، لفافہ چاک ہو چکا تھا کا مطلب ہے لفافہ پھٹ جانا، یعنی لفافے کو پھاڑنا اور پھاڑ کے اس کے اندر سے خط نکالنا۔ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ 4 دن سے میری حالت کافی خراب ہو گئی ہے۔
ہارٹ بار بار سنک کرتا ہے، یعنی دل تیز تیز دھڑکتا ہے۔ زندگی سے اب مایوسی ہی مایوسی ہے۔ میرے عزیز اور پیارے بیٹے، تمہاری ماں کے انتقال کے بعد میں بری طرح یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ بالکل بے آسرا اور بے سہارا ہو گیا ہوں۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، بے سہارا۔ مجھے تم سے تمہاری آپا سے یہ شکایت ہو گئی تھی کہ تم لوگ میری پرواہ نہیں کرتے۔ تم لوگوں کا سارا وقت اپنے بچوں، دوستوں اور سہیلیوں کے لیے وقف ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ میں اپنے گھر سے بیزار ہو گیا، اکتا گیا، چاہتا تھا کہ یہاں سے نکل بھاگوں۔ انہی دنوں احمد جاوید سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ امریکہ میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں اولڈ ایج ہوم بوڑھوں کے لیے بنا ایک جنت ہوتی ہے، جس میں رہنے والے بڑی پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس نے اسی طرز کا ہوم بنا لیا تھا، یعنی گھر بنایا ہوا تھا۔ میں اس کی باتوں سے متاثر ہونا یعنی اس سے انسپائر ہو کر اس کی باتیں مجھ پر اثر کرنے لگی، تو اس کے ہوم میں آ گیا۔ یہ چند ہفتے جو میں نے یہاں گزارے ہیں میرے لیے عارضی سکون لے کر آئے تھے۔ عارضی کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر کا۔ بیٹا، جب سے بیمار ہوا ہوں تم سب لوگ مجھے بہت یاد آ رہے ہو۔ اپنے کنبے کی جدائی مجھ پر شاک گزرنے لگی ہے، شاک یعنی ناگوار۔ الطاف بیٹے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یورپ میں گھر کا کیا تصور ہے میں نہیں جانتا، مگر ہمارا گھر تو ہماری چھوٹی سی ایک دنیا ہوتی ہے جس میں رہنے والے ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہوتے ہیں، مربوط یعنی جڑے ہوئے، کہ انہیں الگ الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک درخت کی طرح جس کی شاخیں زمین کے اندر ایک دوسرے سے گتھی ہوتی ہیں، گتھی ہوتی یعنی الجھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر بزرگوں کی شفقتوں، جوانوں کے کہکہوں اور بچوں کی معصوم مسکراہٹوں سے آباد رہتے ہیں۔ یہی سب کچھ ہماری زندگی کی رونق ہے، ہماری زندگی کی بہار ہے۔ اس میں زندگی کا سارا حسن ہے۔ یہاں تنہائی مجھے اندر ہی اندر چاٹتی رہتی ہے، یعنی اندر ہی اندر ختم کیے جا رہی ہے۔ مجھے اب اس کا علم ہوا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، آؤ اپنے بیمار اور لاچار ہوتا ہے مجبور باپ کو اس گھر میں لے جاؤ جس میں اس کا حقیقی سکون ہے۔ آؤ الطاف، جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ تحریر پڑھ کر اس کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو گیا۔ ہیجان کہتے ہیں بے چینی کی کیفیت پیدا ہونا۔ وہ کرسی سے اٹھ بیٹھا اور ٹہلنے لگا۔ وہ کئی منٹ تک ٹہلتا رہا۔ بخشو آیا، جناب کھانا لے آؤں؟ مجھے یہ بتاؤ یہ خط یہیں کیوں پڑا رہا؟ بخشو سوچ کر بولا، جناب میں نہیں جانتا، اس نے ہاجرہ کو دیا ہوگا، وہ بھول گئی ہوگی۔ اس کے گھر سے کوئی آیا تھا، مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا تھا اور میت لے گیا تھا۔ وہ پھر کمرے میں پھرنے لگا۔ کھانا لے آؤں جناب؟ بخشو نے پوچھا۔ اس نے ملازم کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی کتابیں اور کپڑے ایک طرف رکھنے لگا۔ بخشو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جی تو بیٹا، آج کا یہاں پر ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا۔ اس افسانے میں بتایا گیا ہے کہ انسان سکون کی تلاش میں اپنوں کو چھوڑ کر باہر کی دنیا میں مگن رہتا ہے، باہر کے ہنگاموں میں سکون تلاش کرتا ہے، جبکہ سکون اپنوں کی سنگت میں ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم مشقی سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔